السلام علیکم۔ میں آپ سب عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے پاکستان سے باہر ہیں، لندن، امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی آپ ہیں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ سائڈیں، کچھ لوگ فنڈ مانگ رہے ہیں میری بیٹی دعائے زہرا کے نام سے۔ تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، ہم نے کسی سے بھی 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان سائڈوں میں اور ان جو یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے لوگوں نے میری بیٹی کے نام سے، ہمارے نام سے بنائے ہوئے ہیں، اس میں آپ بالکل بھی فنڈ مت دیں، کیونکہ ہم نے کسی سے بھی 1 روپے کی مدد کسی قسم کی بھی نہیں مانگی۔ ہمیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے پیسے ان جو یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں لندن میں، کینیڈا میں بنے، ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے نام سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو آپ اس کے اندر بالکل بھی 1 روپیہ بھی اپنا مت دیں، کیونکہ ہم نے کسی سے بھی کوئی فنڈ یا کوئی پیسے نہیں مانگے۔ تو برائے مہربانی آپ بالکل 1 روپیہ مت دیں، اور ہمیں بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ ابھی مجھے پیغام آیا ہے دعا زہرا کی فیملی کی طرف سے، انہوں نے کہا فوری طور پہ آپ اس کو جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیں، بات وہی آ گئی کہ کرپٹ لوگ ضروری نہیں کہ کسی ادارے میں موجود ہوں، یہ سوچ گندی ہوتی ہے اور یہ کہیں پہ بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اب یہ کسی نے فنڈ ریزنگ کا جو ہے وہ کیا ہے، اور یہاں پہ ابھی تک انہوں نے میرے خیال سے $1230 جو ہیں یہ لوگ جمع کر چکے ہیں دعا زہرا بچی کے نام سے۔ یہ فراڈ ہے اور کوئی کمپین ان کی فیملی کی طرف سے نہیں چلی۔ جب 1 ہفتہ ہوا تھا اس کیس کو، تو میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا سے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیس بھائی مہدی علی کاظمی بھائی کو کہیں کہ جتنے آپ کو پیسے چاہیے، کچھ چاہیے، ہمیں آپ بتائیں، ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں یہی جواب دیا، میں نے کہا جی میں ان کی اجازت کے بغیر تو یہ چیزیں اس طرح کی فنڈنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا شکر ابھی ضمیر میرا سلامت ہے، اور دعا ہے کہ مرتے دم تک سلامت رہے اور کلمہ میں پورے ایمان کے ساتھ پڑھ کے جاؤں اس دنیا سے۔ تو میں نے کہا مجھے آپ کاظمی بھائی سے پہلے پوچھنے دیں۔ پھر میں نے کاظمی بھائی کو جو ہے میسج کیا، میں کہا بھائی اس طرح لوگ جو ہیں وہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے جو ہے اس طرح فنڈ دینا چاہ رہے ہیں۔ پھر کاظمی بھائی نے مجھے کہا کہ کیس بھائی بالکل بھی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے اور آپ کی دعائیں چاہیے۔ تو پھر میں نے ان لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بھی میسج کر دیا، ان بھائیوں کو میں نے کہا جی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا اس طرح کا گندی سوچ ہوتی تو سب سے پہلے یہ کام ہم سٹارٹ کرتے، لیکن میں نے سب سے پہلے مہدی علی کاظمی بھائی سے اجازت لی۔ تو جب مجھے انہوں نے منع کر دیا، اور ساتھ ان کو میں نے یہ بھی میسج جو ہے وہ چھوڑ دیا، میں کہا بھائی جہاں آپ کو اس طرح کی ضرورت ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں، میرے سے جو کچھ ہو سکا، میرے جتنے ویورشپ ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سے کچھ ہو سکا تو ہم لوگ حاضر ہیں۔ ایسا با اعتماد پلیٹ فارم کہ جہاں سے ہم آپ واقعی آپ کی مدد کر سکیں۔ تو بہرحال یہ آپ سب سے پہلے سن لیں جی، بہت لوگ جو ہیں وہ یہ شیئر کر رہے ہیں، مجھے بھی بلکہ کسی نے بھیج دیا تھا کہ آپ ادھر سگنیچر کریں اور یہ کریں، تو برائے مہربانی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری این جی اوز کی طرح یہ بھی کوئی این جی ہوگی یا کوئی انہوں نے کمپین چلا دی ہوگی اور یہ پیسے جمع کریں گے اور السلام علیکم، جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی لیگل ایکشن لیا جائے گا انشاءاللہ، 1-2 دن میں دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کوئی بھائی جو مرضی حالات ہو جائیں، جو مرضی کچھ ہو جائے، لیکن ہم لوگوں کی گندی جو سوچ ہے نا پیسہ کمانے کی، وہ ہمارے دماغ سے نہیں نکلتی۔ اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ باقی ایک اور بات میں نے کرنی ہے، ایک صحابی صاحب ہیں، نام میں ان کا نہیں لوں گا، لیکن ان تک میری ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں۔ 5-6 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو جو ہے میں نے سنی تھی، مجھ تک کسی نے پہنچائی تھی کہ بھائی دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ جناب بڑا درد رکھ کے صحافی صاحب بات کر رہے تھے، اور وہ یہ مطلب ارشاد فرما رہے تھے کہ جی یہ بند کریں دعا زہرا کیس کو، اس کے جو وکیل ہے، اس کا جو جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ ہماری ٹیکس کی وجہ سے لگ رہا ہے، ہمارے ٹیکس ضائع ہو رہا ہے، اس کیس کو بند کریں۔ پہلے تو ان کی ماشاءاللہ میں نے تقریر سنی، اور اس کے بعد سن کے میں رونے لگ گیا، کیونکہ اتنا دکھ عوام کے لیے رونا آ جاتا ہے، تو میں تو رونے لگ گیا۔ پھر میں نے کہا میں ویڈیو بناؤں، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں کہا جاؤ یار کوئی بات نہیں، آج کل تو آپ کو پتہ ہے 2000 روپے کا مائک لے کے ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے،
2000 میں ایک کھیپ آئی تھی ایسے شاعروں کی جو 70-80 کتابیں لے کر آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم شاعر ہیں. تو جب یہ یوٹیوب آیا تو پھر کھیپ آئی ہے جرنلسٹ کی. آپ ماشاءاللہ 5-6 ہزار خرچ کریں, آپ جرنلسٹ ہیں. تو وہ بھی ان میں سے ایک ہیں. تو میرا ان کو ایک جواب ہے اور بلکہ ان سے ایک سوال بھی ہے کہ بھائی بڑا آپ کے سینے میں درد ہے اس عوام کے ٹیکس کا. یہ درد آپ کا اس وقت کہاں جاتا ہے جب لاکھوں روپیہ سیاستدانوں کے پروٹوکول پہ اس ٹیکس سے لگتا ہے. آپ کا اس وقت کہاں جاتا ہے یہ احساس اس غریب عوام کے لیے؟ پاکستان کے سٹیزن کا جو ٹیکس ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے, کیسے خرچ ہوتا ہے, کن کن لوگوں کی عیاشیوں کے لیے خرچ ہوتا ہے. اس میں تو آپ کا کلیجہ نہیں سڑتا, اس میں تو آپ کا ایمان نہیں جاگتا, اس میں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ روکو بھائی یہ کیوں اس طرح کر رہے ہو, پاکستان کے عوام کے ٹیکس کو کیوں اس طرح ضائع کر رہے ہو. اس وقت آپ کا احساس گھاس چڑھنے چلا جاتا ہے یا ڈر لگتا ہے آپ کو سچی بات کرتے ہوئے کہ چھتر پڑیں گے, اس لیے زبان بند رکھنی ہے. تو صحافی بننا ہے تو پھر صحافی بنیں اور سچی بات کریں, نہیں تو بیٹھ کے اور کام کریں. بڑے کام ہیں, شو بیس کے کام ہیں, آپ کو رینکنگ چاہیے نا, مل جائے گی. اور ہم خوش ہیں کہ ایک نیک مقصد کے لیے ہمارا پیسہ پہلی دفعہ ٹیکس کا پیسہ اس نیک مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور جتنا استعمال ہو ہمیں اس کی ہر پاکستانی کو خوشی ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی بچیوں کے مستقبل ہے, اس کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اور ہم لوگ خوش ہیں اور کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گا اس ٹیکس کے پیسے کے اوپر. اور جتنا چاہیے وہ بتائیں, وہ بھی دیں گے, کیونکہ یہ ایک کاز ہے. لیکن آپ کی طرح صحافی بن کے اتنا درد ہم سینے میں نہیں رکھ سکتے. درد یہ اپنا اور بھی کہیں نکالیں, صحافت دکھائیں پھر جرنلزم جو ہوتی ہے. اگر جرنلزم پڑھی آپ نے کبھی تو بتائیں لوگوں کو جرنلسٹ ہوتا کیا ہے. تو ناظرین یہ آپ کو اویئرنیس دینی تھی, میں نے دے دی ہے. خدا را یہ آپ لوگ نہ کریں. لوگ ان حالات میں بھی اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے. جب ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا پلیٹ فارم حاضر ہے. مہدی علی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کی پوری فیملی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ہم اس کو آواز کو بلند بھی کریں گے اور انشاءاللہ فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ کے چینل کی طرف سے آپ کو اناؤنس کیا جائے گا کہ ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر خود مہدی علی کاظمی بھائی شامل ہوں گے اور وہ خود اناؤنس کریں گے کہ آپ نے فنڈنگ کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو اللہ کا چینل جو بااعتماد ادارہ ہے, انشاءاللہ یہاں کا ایک ایک پیسہ نہ کھایا جائے گا اور نہ کسی حرام کام پہ لگایا جائے گا, وہ ان تک پہنچایا جائے گا. تو یہ اعلان ہمارے چینل سے انشاءاللہ ہوگا اگر ضرورت پڑی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں آپ سب عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں, چاہے آپ پاکستان میں ہیں, چاہے پاکستان سے باہر ہیں, لندن, امریکہ, کینیڈا, کہیں بھی آپ ہیں, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ سائٹیں, کچھ لوگ فنڈ مانگ رہے ہیں میری بیٹی دعائے زہرا کے نام سے. تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے, ہم نے کسی سے بھی 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان سائٹوں میں اور ان جو یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے لوگوں نے میری بیٹی کے نام سے, ہمارے نام سے بنائے ہوئے ہیں, اس میں آپ بالکل بھی فنڈ مت دیں, کیونکہ ہم نے کسی سے بھی 1 روپے کی مدد کسی قسم کی بھی نہیں مانگی. ہمیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے, آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. تو برائے مہربانی آپ اپنے پیسے ان جو یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, لندن میں, کینیڈا میں بنے, ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے نام سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو آپ اس کے اندر بالکل بھی 1 روپیہ بھی اپنا مت دیں, کیونکہ ہم نے کسی سے بھی کوئی فنڈ یا کوئی پیسے نہیں مانگے. تو برائے مہربانی آپ بالکل 1 روپیہ مت دیں, اور ہمیں بس آپ کی دعائیں چاہیے. السلام علیکم. میں آپ سب عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں, چاہے آپ پاکستان میں ہیں, چاہے پاکستان سے باہر ہیں, لندن, امریکہ, کینیڈا, کہیں بھی آپ ہیں, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ سائٹیں, کچھ لوگ فنڈ مانگ رہے ہیں میری بیٹی دعائے زہرا کے نام سے. تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے, ہم نے کسی سے بھی 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان سائٹوں میں اور ان جو یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے لوگوں نے میری بیٹی کے نام سے, ہمارے نام سے بنائے ہوئے ہیں, اس میں آپ بالکل بھی فنڈ مت دیں, کیونکہ ہم نے کسی سے بھی 1 روپے کی مدد کسی قسم کی بھی نہیں مانگی. ہمیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے, آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. تو برائے مہربانی آپ اپنے پیسے ان جو یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, لندن میں, کینیڈا میں بنے, ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ہے وہ
ہمارے نام سے پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بالکل بھی 1 روپیہ بھی اپنا مت دیں، کیونکہ ہم نے کسی سے بھی کوئی فنڈ یا کوئی پیسے نہیں مانگے۔ تو برائے مہربانی آپ بالکل 1 روپیہ مت دیں، اور ہمیں بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ السلام علیکم، میں آپ سب عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے پاکستان سے باہر ہیں، لندن، امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی آپ ہیں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ سائڈیں، کچھ لوگ فنڈ مانگ رہے ہیں میری بیٹی دعائے زارا کے نام سے۔ تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، ہم نے کسی سے بھی 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان سائڈوں میں اور ان جو یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے لوگوں نے میری بیٹی کے نام سے، ہمارے نام سے بنائے ہوئے ہیں، اس میں آپ بالکل بھی فنڈ مت دیں، کیونکہ ہم نے کسی سے بھی 1 روپے کی مدد کسی قسم کی بھی نہیں مانگی۔ ہمیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے پیسے ان جو یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں لندن میں، کینیڈا میں بنے، ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے نام سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو آپ اس کے اندر بالکل بھی 1 روپیہ بھی اپنا مت دیں، کیونکہ ہم نے کسی سے بھی کوئی فنڈ یا کوئی پیسے نہیں مانگے۔ تو برائے مہربانی آپ بالکل 1 روپیہ مت دیں، اور ہمیں بس آپ کی دعائیں چاہیے۔